الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک ذا الجلال والاکرام رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الانعام قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے جو کہ 20 رکوع اور 165 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا، یعنی قرآن پاک کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آیات قیامت کی نشانیوں کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ رہی ہیں۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا، دوسرے زمانے کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، صاف صاف جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک قیامت قائم ہو چکی ہوتی، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اس میں بھی شک ہو جاتا، وہ اسی میں بھی شک میں مبتلا کر دیتے جس شک میں وہ اب مبتلا ہیں، اس میں دوبارہ مبتلا رہ جاتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، یعنی کہ قوم سمود اور ان سب قوم فرعون کے بارے میں تحقیق کرو، دیکھو، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اور کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا
طریقہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو، اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا ہے۔ کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، جھک جاؤں، کتاب فرمان بن جاؤں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، یعنی اللہ بے نیاز ہے تو اللہ بے شک اسے بہرحال مشرکوں میں شامل کر دے گا، وہ مشرکوں میں شامل ہوگا۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن سے جو مجھے بھی پکڑ لے گا۔ اچھی بات یہی ہے کہ ہر حال میں مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے فیض یاب کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ دانش مند اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو، کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو وارن کر دوں، متنبہ کر دوں، تنبیہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو، یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو، میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو، خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بری الذمہ ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہنچاتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہنچانے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، یعنی صاف صاف بغیر شک کے پہنچاتے ہیں، جیسے کوئی بہت اپنے کو پہنچایا جاتا ہے، جیسے کوئی اپنے بیٹے کو بغیر شک کے پہچانتا ہے۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے شریک، تمہارے خدا جو تم ٹھہراتے ہو، وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں گے، اے ہمارے آقا، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑھیں گے، اور وہاں ان کے ساری بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، مہر ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔
حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، یعنی ایک یہ پرانی داستان ہے، اور وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سماع کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یعنی قیامت حقیقت نہیں ہے۔ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو کہ دنیا میں تم نے انکار کیا تھا نا، اب عذاب چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی، وہ لمحہ آ جائے گا تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، کیسی نافرمانی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانے لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، یعنی ان سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی جن کے دل میں خواہش ہے ہدایت کی۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔
زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہارے ہی طرح کے جاندار ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں، ان کی تقدیر کے اعمال میں، نامے میں یہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو نہیں سمجھتے؟ ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو، اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، بڑی پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، دنیا کی آسائشیں انہیں دے دی، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے، یعنی اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت دی ہے وہ تم سے واپس لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی بدلے میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم نے کبھی توجہ نہیں کی؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے تنبیہ حاصل کر کے وہ خدا ترسی کے راستے پر چلنے لگ جائیں۔
خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بھار تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں اگنور کرو گے، دور پھینکو گے، تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی اللہ پاک نے بعض لوگوں کا سٹیٹس بعض لوگوں سے ڈیفرنٹ رکھا ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا طریقہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کفار مکہ قیامت کہتے تھے قیامت کب قائم ہوگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ وہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ آخر کار اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 سے آنورڈ کنٹینیو کریں گے۔ Till then, stay tuned, be blessed, and if you like it, never forget to like, share and subscribe of my channel. Your support really matter for me. Thanks a lot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم افتح علينا
لاسٹ پارٹ ٹرانسلیشن۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور وہ تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی اپنے فرشتے تم پر نگرانی کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب آسمان سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا، میں تم پر جیلر نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے زبون میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم خود کو انجام معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں خود نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، عیب ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، یعنی تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا پرہیزگار لوگوں پر فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، دور ہو جاؤ ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران ہو سرگرداں پھر رہا ہو؟ حال یہ ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے، کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، سر جھکا دو اپنا، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ
قیامت قائم ہو جا اسی دن وہ ہو جائے گی۔ اس کا ارشاد بالکل ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے، عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، وہ غیب اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ نہایت دانش مند اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی یہ اس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی آیت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند اور سورج کو آبزرو کر رہے تھے۔ آگے چل کے اللہ پاک اس کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں رب نہیں ہوں، ڈوب جانے والوں کو تو میں رب نہیں مانتا، ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں، پرستار نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بیزار ہوں، میں ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا؟ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے، کوئی ثبوت نازل نہیں کیا ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، سکون انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانشمند اور علم و حکمت والا ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو ہم نے سیدھی راہ دکھا دی۔ ہر ایک ان میں سے صالحہ تھا، ہر ایک اس میں سے نیک تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیاس اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا۔
چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، یعنی کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے، جو اس کا انکار نہیں کرتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی قیمت نہیں لیتا۔ وہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بتاؤ۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کرو، یعنی کہ اس کیپٹل شہر یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو وارن کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز بہت کرٹیکل مسئلہ ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے، اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے متعلق جھوٹ بولے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ دراصل حال یہ ہو کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ موت کی حالت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں، ان باتوں کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے، اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، کہ تمہارے مشکل کشا ہیں۔ وہ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے ہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے اب، اور وہ سب تم سے گم ہو گئے ہیں جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یعنی ان کا ڈیوریشن پیریڈ اسی نے ڈیسائیڈ کیا ہے،
یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے بر طے چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفے سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ذرا آبزرو تو کرو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جن لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اتنی زیادہ نشانیوں کے باوجود لوگوں نے دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جان بوجھے اس کے لیے، یعنی کہ بغیر جان بوجھ کے، بغیر کسی نشانی کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے؟ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ ہے اللہ کا تعارف، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، نگاہیں اتنی پاور نہیں رکھتی کہ وہ اسے دیکھ سکیں، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہوا، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، روشن دلیلیں آ گئی ہیں۔ اب جو بنائی سے کام لے گا، جو اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرے گا، اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں اور ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن کی پیروی کیے جاؤ، قرآن پر عمل کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ چاہتا تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر جیلر ہو، حوالدار ہو، تھانے دار ہو۔ اور اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کرتوتیں تھی ان کی، کیا اعمال تھے ان کے، سب کھول کے رکھ دے گا۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں
में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर ईमान ले आएंगे, फौरन ईमान ले आएंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां अभी आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। हम उसी तरह इनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस पर ईमान नहीं लाए थे, यानी अल्लाह इन्हें गुमराह किए जा रहा है। हम इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़े देते हैं। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान लाए। अल्लाह चाहता तो इन्हें ईमान दे देता, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइंदा बातें धोखे और फरेब के तौर पर लगा करते रहते हैं, यानी एक दूसरे को झूठी उम्मीदें दिखाते रहते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह तो एक कलमा पढ़ के ही माफ कर देता होता है। यानी कि शैतान इंसान को फरेब में हर वक्त डाले रखता है, हर वक्त धोखे में डाले रखता है, उसके गुनाह को भी खुशनुमा बनाकर उसके सामने पेश कर देता है। अल्लाह पाक का इरशाद है कि हदीस कुदसी है कि एक मोमिन के लिए छोटा सा भी गुनाह उसके सर पे एक पहाड़ों बोझ जैसा होता है, और एक मुनाफिक के लिए ऐसा होता है जैसे नाक पे मक्खी बैठ गई और वो हाथ से उड़ा दे, यानी कि वो केयर ही नहीं करता, हर गुनाह को फॉर ग्रांटेड ले लेता है। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करे तो वो कभी ना करते, यानी अगर वो शिर्क अल्लाह पाक चाहता तो वो कभी शिर्क ना करते। बस तुम उन्हें इनके हाल पर छोड़ दो कि अपनी अफ्तरा परदाजियां करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे अपनी इस खुशफहमियों ही की तरफ माइल रहें और वो इससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तसाब करें जिनका इक्तसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो, यानी इस किताब में कोई शक ना करो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और कयास आराइयां करते हैं, अपनी खुश फहमियों में मुब्तला है, बेबुनियाद बातें करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से फिरा हुआ है, भटका हुआ है, हटा हुआ है, और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है, यानी हराम चीजों की अल्लाह पाक तफसील पहले ही बता चुके हैं, जो कि सूरतुल माइदा में हम यानी पढ़ चुके हैं। बकसरत लोगों का हाल ये है, ज्यादातर लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी, यानी हर तरह के गुनाहों से बचो। जो लोग गुनाह करते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे, और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया हो उसका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना गुनाह है। शैतान अपने साथियों के दिलों में शकूक व इतराज़ात
پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو، ان کی بات نہیں ماننی۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو، اندھیروں میں ڈوبا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کے جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم خود آسمان سے فرشتے اللہ کی وحی کو لاتے ہوئے نہ دیکھیں گے ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے، اس کے دل کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، اس کی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اسے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کی نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے، جو ان کے دوست تھے، وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانش مند اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جنو انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی اٹریکشن نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے، جو سچائی سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے حق سے انکار کیا تھا۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ کہ باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی اللہ پاک پچھلی آیات میں بیان کرتے کہ اللہ بے وجہ کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ انسان اپنی ہی وجہ سے، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے تباہی پاتا ہے، تباہی سے دوچار ہوتا ہے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی کا اس کا طریقہ ہے، مہربانی اس نے اپنے اوپر لازم قرار دی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے
چاہے لے آئے، یعنی دوسری مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیزوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہیں، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی خدا کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام 135 آیات سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ، بی بلیسڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، if you like it, never forget to like, share and subscribe to our channel. اللہ حافظ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 136۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کے پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، اور خصوص بالخصوص، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی خود ساختہ شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے، شک و شبہ سے بھرا ہوا بنا دے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی شرمگیزیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ فلاں جانور اور فلاں کھیت نذرانے کے لیے ہم لوگوں نے تجویز کر دیا گیا ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، کوئی عام شخص ان میں سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان شرمگیزیوں کا بدلہ دے گا، افتراء پردازیوں کا بدلہ دے گا، پورا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء بردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے۔ تاکستان یعنی بیلوں والے باغ، اور نخلستان پیدا کی یعنی تنہوں والے درختوں والے باغ۔ کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے اجزاء اور اشیاء حاصل ہوتی ہیں۔ زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ایک دوسرے جیسے ہیں اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار،
جبکہ جب یہ پکے پھلے اور اللہ کا حق ادا کرو، جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بھار وغیرہ اٹھانے کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہے اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے، ان پڑھ لوگوں کو بھٹکا دے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، یعنی حد ضرورت سے آگے بڑھ جائے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی صرف اس کے جو ان کے پیٹھ اور ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حجت تو اللہ کے پاس ہے، در حقیقت حجت تو اللہ کے پاس ہے، اصل حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں، یعنی جھوٹی شہادت دے دیں، تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور یہ آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی پہلی کہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسری اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تیسری اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، چوتھی اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کی طرف بالکل بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، پانچویں اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے،
چھٹی اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یعنی سن بلوغت کو پہنچ جائیں۔ ساتویں، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، جتنا اس کے نصیب میں ہے، جتنی اسے سخت ہے۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی حدوں میں کسی کو سفارش نہیں ملے گی، نہ اپنوں کو نہ غیروں کو۔ عدل و انصاف میں سب برابر ہوں گے۔ اللہ کا قانون ہر کسی پہ ایکولی ایمفیسائز کیا جائے گا۔ نمبر 9، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاہد کہ تم نصیحت قبول کرو۔ 10ویں، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم گمراہی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو۔ ایک برکت والی کتاب ہے یہ، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، دور نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہوتے، راست رو ثابت ہوتے، نیک اور صالحہ ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کے بدلے میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کے بعض صاف نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یعنی اس وقت کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی فرقوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، فرقہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، تم ان سے لا تعلق ہو۔ نیک لوگ ان سے لا تعلق ہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، یعنی اس کی ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا راستہ نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، یعنی صرف اور صرف اللہ کو ایک مانا تھا اور اللہ کی توحید بیان کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کے ہو کر زندگی بسر کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا
سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی یہ ہم سب لوگ اس بات کا اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی نے مجھے حکم دیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. وہی ہماری منزل ہے، وہی تمہاری منزل ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. یعنی ہر کسی کا سٹیٹس ڈیفرنٹ رکھا، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے، عطا کیا ہے، اس میں تمہاری آزمائش کرے. اللہ کی دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. رحم فرمانے والا ہے یعنی اللہ پاک معاف بھی کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، اور سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. انصاف میں بھی اللہ پاک بہت ہی عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے. صدق اللہ العظیم. If you like this video, never forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.